و اون داعش وحشی و اون وحوشی که آمریکا تربیت کرده بود به نام داعش، اینها رو بتواند بینی، اینها رو به خاک بمالد. اما همین انسان با این صلابت و قدرت وقتی میاد بین دوستان در یه مسجد، در یه حسینیه، अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है हम शाह चिराग के दूसरे भाई के दरगाह पे मौजूद हैं। शाह चिराग और उनका नाम आपको बताया मैंने अमीर अहमद था और इनका नाम जो था वो मीर मोहम्मद था। और इनके एक तीसरे भाई हैं जो रे में अली के नाम से हैं। उनका पूरा नाम हम जब रे की वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये तीन भाई एक ही मदरसे थे और सबसे बड़े जो थे वो शाह चिराग थे, इमाम मूसा काजिम के सबसे बड़े बेटे। जब इमाम अमीर अहमद जो है वो यहाँ पर आए यानी कि शाह चिराग, तो उनके साथ जो है इनके भाई भी और भी फैमिली आए थे। फैमिली के साथ जब वो अपने भाई अली रज़ा के साथ जो है इमाम अली रज़ा से मिलने जा रहे थे, तो ये यहाँ पे मुकीम है थे। ये भी छुप छुप के रह रहे थे और इनके साथ और भी लोग थे, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। तो मीर मोहम्मद उनके छोटे भाई और इन्हीं का बेटा छोटा था, तकरीबन ये 6 साल का था, ये भी शहीद हुए। इस वजह से जो है इनकी तुरबत इनके बिल्कुल साथ बनाई गई है। ये बाद में उनसे शहीद हुए थे। पहले जो थे वो शाह चिराग शहीद हुए थे, मदहम करके चले गए थे वो अपनी तरफ से, तो वो सब ख़त्म कर गए थे, बट उनके भाई तब भी ज़िंदा थे। इनकी बाद में जो है
کچھ عرصے بعد جو ہے ان کی بھی شہادت ہوئی اور انہی کے ساتھ ان کی بیٹی کی بھی شہادت ہوئی۔ یہ ان کی جو مدر تھی ان تینوں کی، وہ ام احمد کہلاتی تھیں، جو بہت ہی پرہیزگار متقی تھی اور رازدار تھی امام موسیٰ کاظم کی، کیونکہ فرسٹ وائف تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی امانتوں کے ساتھ امانت بھی رکھتی تھی اور رازدار بھی تھی، اور ان کے بعد بھی جو ہے موسیٰ کاظم کے بعد بھی انہوں نے اپنی ساری جو ان کی امانتیں تھی وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ان کا اتنا بڑا رتبہ تھا امام کی نظر میں، امام موسیٰ کاظم کی نظر میں۔ یہ فیملی چاہے کوئی بھی ہو سادات میں ہو، یہ سادات وہ سادات ہیں جن کے در سے کوئی بھی خالی نہیں گیا ہے، نہ جا سکتا ہے، اور نہ ہی مانگے یا نہ مانگے، دل میں رکھیں یا نہ رکھیں، یہ ضرور لوگوں کی جھولیاں بھرتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس آس لے کر آتے ہیں، منتیں مرادیں مانتے ہیں، اور وہ علمی حیثیت مانگتے ہیں یا یہ دیتے ہیں جو ہر انسان کے رتبے کے یا اس کی چاہت کے حساب سے ہوتا ہے۔ اہل بیت کی چاہت ہی جو ہے وہ اہل بیت کے نزدیک لے کر آتی ہے، اور اہل بیت وہ آسا یا وہ رسی یا وہ مضبوط رسی ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ خدا کی رسی کو مضبوط تھامے رکھو۔ یہ وہ رسی ہے جنہوں نے اپنے جد مولا علی تک جو ہے امام حسین حسن اور مولا علی تک پہنچے، اور مولا علی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ کیا ہے۔ تو یہ وہ لڑی ہے، وہ رسی ہے جو سادات کی ہے۔ جس نے ان لڑی کو تھام لیا وہ اس دنیا میں اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور وہ آخرت میں بھی جو ہے وہ سرنگو ہوا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے در پہ بن مانگے بھی ملتا ہے، اور یہ وہ سادات ہیں جنہوں نے ایک پھول کی پنکھڑیوں کی طرح بکھر گئے اور اپنے نانا کے دین کو جو ہے وہ اپنے جد کے دین کو جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ سختیاں جھیلی انہوں نے مصیبتیں جھیلی، فقیری میں جو ہے وہ انہوں نے راتیں گزاری، فاقوں میں راتیں گزاری، زخمی ہو کے اپنے گھر والوں سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور، اپنے ماں باپ سے دور رہ کر انہوں نے صرف ایک ہی مشن تھا جو ان کے جد نے ان کو جد سے جد جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا گیا کہ بس کسی طرح جو ہے وہ اس دین کو زندہ رکھنا ہے اپنے اندر بھی، اور جہاں جانا ہے اس دین کو پھیلاتے جانا ہے۔ کب وہ دین آگے جا کے پھیلے اور کب کہاں ہو، بس انہوں نے اپنا کام کرتے گئے، اور آج ہم 1400 سال بعد بھی جو ہے ان کے در پہ موجود ہیں، اور وہی ان کا ویلکم ہے، وہی ان کا چاہت ہے جو ان کے ساتھ جتنی چاہت رکھتا ہے۔ یہ اہل بیت ان کو بھی شاید معلوم نہیں تھا، انہوں نے اپنی جاب ادا کی، یا واللہ عالم میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ان کو معلوم تھا، انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے اس دور میں رہ کر، اپنی قربانیاں دے کے، اور جو علم پھیلایا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نمودار ہوتا گیا اور لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کرتا گیا۔ اسلام کو جتنا بھی اسلام کے دشمنوں نے دبانے کی کوشش کی اور غلط چیزیں جتنی بھی عام کی، کہیں نہ کہیں اسلام کا سچ نکل ہی آتا ہے، اور سچ جو ہے وہ جھوٹ پہ حاوی ہو ہی جاتا ہے۔ جھوٹ چاہے جتنا بھی ہو وہ کہیں نہ کہیں ختم ضرور ہوتا ہے، اس کی حد ختم ہوتی ہے۔ سچ کی حد کہیں نہیں ہے، وقتی طور پہ وہ دب ضرور جاتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے زیادہ پاور میں ابھرتا ہے۔ یہ وہ سادات ہیں جنہوں نے ہمارے لیے، آپ کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ ہم آئے، ہم نے یہاں پر ان کی محبت میں ان کو سرچ کیا، پورا دن لگایا اور معلومات اکٹھی کی، اور جو آپ کے آگے میں نے پیش کی۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو لائک و شیئر ضرور کریے گا، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ شاید یہ چھوٹی سی معلومات کسی کے گھر میں گھر کر جائے، جیسے انہوں نے اپنا کام انجام دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اپنا کام انجام دے رہی ہے، کہ وہ لوگوں تک سادات کے اور امام زادوں کی جو ہے وہ کارنامے جو ہے زندگیاں نمایاں کر رہی ہے۔ شاید ہمارا یہی کارخائے خیر جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ تو آپ بھی تعاون کریں، ہم بھی تعاون کریں، اس چیز کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں۔ اس وقت جو ہے ہمارا کام ختم ہوا، ہم جو ہے واپسی کی طرف جا رہے ہیں۔ شاہ چراغ کو ہم نے اسٹڈی کیا، ان کے بھائی اور ان کے بھائی کے بچے کو، بیٹے کو، اور بھی یہاں بہت سی زیارتیں ہیں جو ہمارے مطلب کی ہیں، بٹ ہمارے شیڈول کے حساب سے جو ہے ہم لیٹ بھی ہوئے، گاڑی بھی لیٹ ہو گئی، ورنہ ہم اور بھی زیارتیں کر پاتے۔ انشاءاللہ ہم نے نیکسٹ ٹائم شیراز ضرور آنا ہے اور یہاں پر آ کے اور سادات کے بارے میں پتہ کرنا ہے، اور ان کی جو 57 کلومیٹر دور جو تہذیب ہے، پرانا شیراز ہے، اس کو ڈسکور کرنا ہے۔ اس پوری بلڈنگ میں شاہ چراغ کے ساتھ مسجد ہے، یہاں بھی نماز ہوتی ہے، ان کے بھائی ہے وہاں پہ بھی مسجد ہے۔ یہ مسجد مختلف ادوار میں ٹوٹتی رہی، بنتی رہی، ڈسٹرائے ہوتی رہی، بنتی رہی۔ اب جو موجودہ جو بلڈنگ ہے یہ تقریباً 1900 کی مڈ میں جو ہے یہ بنائی گئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ بہت سے ایرانی کلچر جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ٹوم گرا دیے گئے تھے اور دوبارہ بنائے گئے تھے، اور
ایرانی کلچر کو شو کیا گیا اور جو اسلامک کلچر ایک چلا آ رہا ہے ایرانی اس کو یہاں پہ بہترین طور پہ عکاسی کی گئی ہے. یہاں پہ مینہ کاری کا بھی کام ہے اور یہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے نا شیشوں کو کاٹ کے جو ہے ان زیارتوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے. جیسے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا چلوں, یہ بہت اچھی ہے. یہ اکثر آپ کو پاکستان میں بھی ملے گی. ایران میں یہ چیزیں آپ کو ہر درگاہ پہ جو ہے وہ میسر ہوگی, یعنی کہ ملیں گی, جس میں ایرانی ثقافت جو ہے وہ نمایاں کی گئی ہے. بہت اچھا ہے منظر. بارش اسٹل ہو رہی ہے, ہم بھی اسٹل اپنے کام میں بزی ہیں اور جتنی معلومات ہم اکٹھی کر سکتے تھے ہم نے یہاں پہ کی ہے ود ان 4 hours کے اندر. اور ہماری زندگی میں ایک اور ایڈ اپ ہو گئے سادات امام زادے جو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں, اور ان کے بھائی ایک اور ایڈ ہوئے, یعنی کہ 2 ہو گئے. ایک اور ہمیں پتہ لگا یہاں سے تھوڑی دور ہے, 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہیں, بٹ ابھی ہماری ٹکٹ ہو چکی ہے اور ہم اس ٹکٹ کی بیس پہ جو ہے واپس نکل رہے ہیں, کیونکہ اب تو سانس بھی چڑھ رہا ہے, بھاگے بھی جا رہے ہیں کیونکہ بارش بھی ہے ہمارے ساتھ ساتھ. He balance you. When you start, you automatically push away everything. ऊपर छोटा पैकिंग करना. اس وقت جو ہے ہم اپنے ہوٹل میں آ گئے اور ہم نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ لیو کر رہے ہیں. اور کتنا تو میں موٹا نہیں ہوں یار. اینی ہاؤ وی لیو دس ہوٹل now within a half an hour, so like us and follow us اور یہ ہمارے آصف ملنگ ہیں on my channel. بس کیا بولوں, بارش ہی بارش. اب ہم اپنے روم کی طرف جا رہے ہیں اور بس 24 گھنٹے کا جو ہے سفر ہمارا ہوا, بہت اچھا ہوا. بارش ملی, آپ کو پتا بارش ہمیشہ ملتی ہے. اب کیا بتائیں, آپ ہمارا روم بھی چیک کریں. بس ہر چیز نماز دیتے ہیں, وہاں سے ہر چیز کو نماز دیتے ہیں. آپ نیت تو مانگیں. آن کر, یہ دیکھیں, یہ ہمارا وی آئی پی روم ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. اور بھاگنے کی تیاری ہو رہی ہے اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں, بس چلتے ہی جا رہے ہیں, چلتے ہی جا رہے ہیں. بارش ہو رہی ہے اور صبح ہمیں برف بھی ملی. آپ کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے آپ کو, نکلو تو یار بس سوچتے ہی رہتے ہو. چھوڑو, میں ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہوں, آپ لوگ نہیں سمجھتے, کیا کر سکتے, مرضی ہے آپ لوگوں کی.
हैं।